کنگ دنیا کے سب سے کامیاب فوڈ چینز میں سے ایک ہے۔ اپنے وجود کے 70 سالوں میں برگر کنگ ایک معمولی برگر آؤٹ لیٹ سے دنیا بھر میں 17,000 سے زیادہ کامیاب آؤٹ لیٹس کے ساتھ سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین بن گیا۔ یہاں تک کہ کورونا کے دوران بھی برگر کنگ $823 ملین کے ساتھ منافع بخش رہا۔ اب برگر کنگ کی کامیابی اور شہرت سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2009 میں برگر کنگ کی برانڈ امیج ایک گہری مشکل میں تھی۔ جبکہ ایک طرف میک ڈونلڈ ان دنوں میں اس کے مقابلے میں تیزی سے پھیل رہا تھا، دوسری طرف برگر کنگ 3 دہائیوں میں اپنے 13 CEOs کو فارغ کر چکا تھا۔ اس کے شیئر میں 18% جبکہ منافع میں 10% کمی واقع ہوئی، لیکن 2010 میں کچھ یوں ہوا کہ 3G کیپٹل نامی کمپنی نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور جب ایک سرمایہ کاری فرم سب سے کم عمر CEOs کو مقرر کرتی ہے جس کا نام ڈینیل شوارٹز تھا۔ ڈینیل صرف 32 سال کا تھا، اس سے پہلے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ در حقیقت اس نے اپنا زیادہ تر وقت فائنانس میں گزارا تھا، لیکن اس بندے نے صرف 18 ماہ میں اسٹاک کی قیمت کو 100% تک پہنچا دیا۔ اس سب میں پہلا کام جو اس نے کیا وہ اسکربنگ فلورز اور واش رومز کی صفائی کو خود اپنے ہاتھ سے کیا، کیونکہ اسے اس فیلڈ کا اتنا علم نہیں تھا، چنانچہ اس نے زیرو سے سٹارٹ لیا تاکہ وہ برگر کنگ کے ملازمین کے ساتھ گھل مل کر اصل مسئلے کو پہچان سکے۔ آخرکار وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا، اور جو اس نے 4 بنیادی مسائل نوٹ کیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مینیو کارڈ میں انتہائی بے ترتیبی تھی جس نے صارفین کو الجھن میں ڈال دیا۔ نمبر 2، برگر کو بناتے وقت کچن میں را میٹیریل کا بے جا استعمال تھا۔ نمبر 3، کسٹمرز کو انتظار کروایا جانے لگا جس سے وہ پینک ہو کر چلے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ملازمین کی کارکردگی میں 50 سے 80% تک اضافہ ہوا۔ 2010 کے بعد برگر کنگ ایک انتہائی کامیاب برانڈ کے طور پر سامنے آیا، لیکن ڈینیل شوارٹز ابھی بھی باز نہیں آئے اور وہ کمپنی کی پرانی وجہ کی مزید گہرائی میں چلے گئے، جس میں اس نے دفتری سامان سے شروع ہونے والے خرچے سے ایگزیکٹو لیول تک کے خرچوں کو چیک کیا، تو 2 سال میں دفتر میں غیر ضروری سامان اور سپلائی ہوئی جس سے اس نے ختم کر دیا اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ اس نے میٹنگز کرنے کے لیے اسکائپ کال کا استعمال کیا، اور یہاں تک کہ جب اس کی بچت کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو آن لائن میٹنگ کم از کم $5,321 کمپنی کے بچا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کمپنی کی مارکیٹنگ پر کم از کم خرچہ کیا، اور یہاں سے اس نے صرف بچت کو یقینی نہیں بنایا بلکہ کسٹمر ٹریفک کو بھی مزید کھینچ لایا۔ تو یہ تھی برگر کنگ کی اور میک ڈونلڈ کی بزنس اسٹریٹجی۔ لہٰذا اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی قیمتی سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔